لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد، اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بھگت سنگھ کو پھانسی دی اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت نے 25 روپے ادا کیا۔ تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 عیسوی میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک سفاک شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا بھی یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ ناظرین، لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، تاہم سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی پھانسی کا سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گھاٹ پر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب کو پھانسی کی اجازت محض ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کی گرہ میں سے نہ نکل سکے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا، مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا اور ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا۔ ناظرین، اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا۔ مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونا کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا، کیونکہ عموماً مجرم کے علاقے کے قریبی جیل میں ہی پھانسی دی جاتی ہے، اس لیے جہاں جہاں پھانسیاں ہوتی تھیں لال مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے، لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے۔ یوں 110 کلو گرام کا لال مسیح
جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے شخص کے لیے آدھے منٹ سے بھی کم کا وقت ہوتا تھا۔ اس میں وہ قیدی کے سر پر ٹوپی چڑھانا اور اس کے بعد گلے میں رسا ڈال کر لیور کو کھینچنا بھی شامل ہے۔ ایک پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اسے 25 منٹ تک لٹکایا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسا ٹوٹنے پر قیدی چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس کی سزا کم کر دی جاتی ہے۔ رسا چاہے 4 بار ہی کیوں نہ ٹوٹے، جان ضروری نکالی جاتی ہے۔ ویسے تو رسا ٹوٹنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ رسا ہوتا ہے جس سے 10 ویلر ٹرک کھینچا جا سکتا ہے۔ لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں کم عمر لڑکے کو پھانسی دی جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کی پھانسی تقریباً 55 سالہ شخص کو دی گئی جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ ناظرین، ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پھانسی صبح صادق کے وقت ہی کیوں دی جاتی ہے؟ مختصراً جواب یہ ہے کہ پھانسی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کے جسم کے اعضاء سکون میں ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت دن میں اعضاء سخت ہوتے ہیں اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مجرم کی حمایتوں کی طرف سے غم و غصہ کرنے کا خطرہ ہے، جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت کو پھانسی دینے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے کیونکہ انگریزوں کی دی گئی اکثر پھانسیوں پر عوام کے رد عمل اور شدید احتجاج کا خدشہ ہوتا تھا، اس لیے ایسا وقت مقرر کیا گیا کہ جس وقت عوام محو خواب ہوں۔